طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حاضر و ناظر کا جو معنی اہل سنت کے ائمہ نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ہی تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جو کہ قادر مطلق ہے رب العزت جل وعلا، تو اس کی دی ہوئی قدرت سے آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہر مقام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی قدرت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر تشریف لے جانا چاہیں اور ایک وقت میں کئی مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں تو یہ بالکل ممکن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں ہی جلوہ فرما ہو اور وہاں سے ایک وقت میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے تشریف لے جا سکتے ہیں، جیسے اس کی بالکل لے جاتے بھی ہیں۔ اس کی بڑی مثال جو ہے، جیسے صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، ٹھیک، اور ایک ہی وقت کے اندر کئی مقامات پر لوگ مرتے ہیں، دفنائے بھی جاتے ہیں، اور برزخ کا معاملہ ان کا شروع ہوتا ہے، تو ان سے سوالات کرنے والے یہ دو فرشتے ہر مقام پر جہاں جہاں میت ہوتی ہے وہاں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح طور پر اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں اور وہی ہر مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح شیطان، یعنی فرشتے تو بہت بڑی بات ہے نا، فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ شیطان کو یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کی جو رگیں ہوتی ہیں، خون کی رگیں، اس کے اندر دوڑتا ہے، ایک ہی بڑا شیطان ہے، اور ہر انسان کے ساتھ وہ بہکانے والا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کہاں بہکا رہا ہے تو کسی کو کہاں بہکا رہا ہے، یہ قدرت اسے دی گئی ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو جب اس کو یہ قدرت ملی ہوئی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کو اللہ پاک کی قدرت کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو اصل یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کہ ہر وقت ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور موجود ہو یا جسم اقدس موجود ہو، بلکہ جسم اقدس قبر منور کے اندر ہی تشریف فرما ہے اور جہاں تشریف لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی جواب دیا تھا، الحمدللہ وہ کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بھی بنا تھا، ذریعہ بھی بنا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اس سے مختلف روایتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور ہم یہ واضح کر چکے تھے، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے تھے کہ ھذا جو ہے یہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ عربی زبان میں اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی شخص، کوئی بھی چیز یا کوئی شخصیت سامنے آپ کے موجود ہو، اس کے لیے آپ کہیں گے کہ ھذا، یہ الفاظ اس کے لیے کہے جاتے ہیں۔ یہ ایک علمی بات ہے جو کسی اہل علم کے پر مخفی نہیں ہے کہ ھذا محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخصیت، وہ ہستی آپ کے سامنے موجود ہو، تو اب نبی کے لیے بھی یعنی قریب، بالکل قریب موجود ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور میں تشریف فرما ہونے کے بعد ہر ایک کی قبر کے اندر تشریف لانا یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہوگا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ پردوں کو اٹھا دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے۔ تو ایسے بہت سارے ادلہ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے معراج کی رات۔ درمیان میں صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے جب آپ آسمانوں پر گئے تو آسمانوں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جس مقام پر جہاں جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے کہ ہمہ وقت ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، ایسا نہیں، بلکہ تشریف اپنی مبارک قبر انور کے اندر ہی رکھتے ہیں، اور وہاں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو
تشریف لے جا سکتے وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ سمجھ لینا کہ ہر محفل میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں یا لا سکتے ہیں، ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے واضح؟ بالکل یہ واضح طور پہ فرق ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا سکتے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی جگہ پر آپ گئے تو وہاں آپ جا سکتے تھے لیکن آپ نہیں گئے، مرضی ہے. لیکن آپ وہاں جا سکتے تھے اور آپ گئے تو بھی آپ کی مرضی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر ویسے تو اور بھی دلائل ہیں، لیکن ایک جو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہد کا ترجمہ فرمایا ہے، تو اس کا ترجمہ ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضر و ناظر کا فرمایا. تو یہ مفہومی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. تو کسی مقام پر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لفظی ترجمہ فرمایا تو کسی مقام پر آپ نے مفہومی ترجمہ فرمایا. ایسا مفہومی جو عقیدہ بھی واضح عقیدے بھی واضح کر رہا ہے. تو شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے گواہ. اور گواہ یہ ضروری ہے کہ اسی چیز کی گواہی دے گا کہ جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. آئی وٹنس ہوتا ہی وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، اس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہو. تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا. اسی لیے تو آپ ہر شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ النساء میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا معاملہ ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی نبی علیہ السلام لے کر آئیں گے جو ان امتوں کے اوپر گواہی دیں گے اور ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو وہ گواہی کیسے ہوگی؟ وہ گواہی ایسے ہی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز یہ دکھا دی گئی، ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی گئی. اور بھی اس پر دلائل ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور کتابوں میں حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اچھی صورت کے اندر دیکھا تو اللہ جل شانہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا. فعلمت ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سب چیزوں کو میں نے جان لیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، اسی لیے تو آپ ہر چیز کی گواہی دینے والے ہیں. ہر چیز کو آپ کو دکھا دیا گیا، ہر چیز آپ کے لیے حاضر کر دی گئی. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا ہر چیز مجھے دکھا دی گئی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی مجھے دکھا دی گئی. تو ہر چیز کو دیکھ لیا، تو ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی گئی تو حاضر ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہی شاہد کا معنی بنتا ہے. اسی لیے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مقام پر شاہد کا ترجمہ یہ حاضر و ناظر کیا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ اگر غلط فہمیاں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ذہن میں وہ مفہوم، یعنی جو اہل سنت کا مفہوم ہی نہیں ہے، وہ اس طور پر بتا کر معاذ اللہ، اور پھر طرح طرح کے اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ جب وہ حاضر ناظر یعنی وہاں موجود ہیں تو پھر آپ امام کیوں بنتے ہیں، آپ خطبہ کیوں دیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں. تو ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں کہ آپ جسم مسعود کے ساتھ ہر اس محفل میں یا ہر اس مسجد میں آپ اس طور پر موجود ہیں. ہاں یہ ہے کہ علم کے ذریعے آپ نے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہوا. مجھ سے ایک سوال کیا، کسی نے کہا کہ میرے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ آپ کئی جگہوں پہ مساجد میں دیکھیں گے اہل سنت کے تو پہلی صف کوئی خالی ہوگی نا تو وہ مصلی ہے، عام طور پہ اس میں مصلی تو پچھلی صفوں میں، تو بولے یہ آگے جو مصلی نہیں بچھاتے یا محراب میں مصلی نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یعنی عجیب. یہ معروف کیا ہوا ہے، یہ بعض مخصوص علاقوں کے اندر بالخصوص اس بات کو معروف کیا گیا ہے کہ یہ آگے مصلی اس طرح رکھتے ہیں. تو ایسا کوئی ہمارا نظریہ، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. تو جب تک اس عقیدے کے، اس نظریے کے علم بردار علماء سے اس نظریے اور عقیدے کی وضاحت نہ لی جائے تو اس وقت تک اس عقیدے کو ان کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہوتا.